السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش باش ہوں گے۔ اور یہ کہ میں نے اس ناول کی جو پہلی کا ایپیسوڈ تھی وہ بھی اپلوڈ کی تھی، آپ لوگوں نے ریڈ کیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے، ایپیسوڈز اچھی لگیں، جو سین بھی اچھے لگیں آپ لوگوں کو، جو کریکٹر اچھے لگیں، پھر ان کا کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا اور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو جلد سے جلد ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیں ہم ناول پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، جسے جاننے کا عوام کو پاگل پن کی حد تک کریز تھا، حتیٰ کہ صدف کے انتقال کی خبر بھی کئی دن بعد آؤٹ کی گئی تھی۔ انس کا نام بھی کافی ہفتے بعد آؤٹ ہوا تھا۔ جبران عباسی نے غیر محسوس انداز میں پہلو بدلا۔ مطلب صاف تھا، اسے اپنی پرسنل لائف ڈسکس کرنا بالکل نہیں پسند تھا، بلکہ ریٹنگ کے چکر میں ہوسٹ نے بھی ان سے انڈائریکٹلی اسے گھیر لیا تھا۔ اب وہ پہلو تہی کرتا تو بنے بنائے امیج پر بات آ جاتی، جو کہ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ انس دراصل اپنی نانوں کے پاس ہوتے ہیں، مجھے بھی کم ہی موقع ملتا ہے ان سے ملاقات کا، اپنا امیج بھی تو برقرار رکھنا تھا، لہٰذا بڑے ہی سبھاؤ سے اس نے پردہ رکھا۔ اوہ، مطلب ہمارے پرنس وی آئی پی ہیں، اپنے پاپا کو بھی دستیاب نہیں ہوتے۔ ہوسٹ نے حسب عادت اسے بریکنگ نیوز کے انداز میں چہک کر آڈینس کو مخاطب کیا تھا، تو جو جوش اور ولولہ حال میں گونجا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آڈینس بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ احمق عوام نے یہ سوچنے کی قطعی زحمت نہیں کی تھی کہ باپ کہیں کا سپر سٹار ہو یا عام آدمی، بچے کے لیے باپ ہی ہوتا ہے اور بچے کا حق ہے کہ اسے اپنے باپ کا قرب ملے۔ اس صورت جب وہ ماں بھی کھو چکا ہو، زرناب کو اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ پاس بیٹھی عورت واپس اسی کے تبصرے دے رہی تھی، یہی صحیح ہے۔ وہ جیسے جبران عباسی کی بات سے بالکل سہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ورنہ تو آج کل کے بے غیرت چھپڑی ٹک ٹاکر سیلیبریٹیز تو پریگننسی رپورٹ تک پازیٹیو آنے پر بچے کی پیدائش تک ہر سیکنڈ کی رپورٹ سٹوری پر لگاتے رہتے ہیں۔ بے شرم، بے حیا لوگ۔ ایک جبران عباسی ہے، بیوی دنیا سے چلی گئی، لیکن آج تک اس نے اس کی تصویر تک کو سوشل میڈیا کی زینت بننے نہیں دیا اور نہ بیٹے کو دنیا کے سامنے لایا۔ یہی دستور ہے اور یہ بہت اچھا کیا اس نے۔ مرد کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مضبوط اور غیور، نہ کہ ہر چیز کو ہی PR پیکج کی طرح استعمال کرنے والا، صرف اور صرف پیسے کے لیے ہر چیز کو بیچ دینے والا۔ اس کے پہلو میں بیٹھی خاتون کا دمدار عقیدہ عقیدت مندانہ تبصرہ بتا رہا تھا، وہ جبران عباسی کی کتنی بڑی پرستار ہے۔ جواباً زرناب کا من کیا، کہہ دے بی بی تم جانتی کیا ہو اس مکار شخص کے بارے میں؟ وہ فریبی آدمی تو اصل اور افسانہ دونوں میں ہی بہت بڑا ماہر اداکار ہے۔ سوشل میڈیا تو کیا، اصل زندگی میں بھی اس ہرجائی صفت انسان نے بیوی کو بیوی تک نہیں سمجھا۔ وہ دنیا سے چلی گئی اور وہ بے حس انسان دوسرے دن جنازے کو کندھا دینے کے لیے غیروں کی طرح آیا تھا، اور بیٹا اس کا اب 5 ماہ کا ہونے والا ہے۔ اسے ایک دن باپ کی زور زبردستی یا بامشکل 5 منٹ کا وقت چاہیے تھا دیکھنے کے لیے، صرف 5 منٹ کا وقت ملا بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ وہ تو زرناب گھر نہیں تھی جب وہ آیا تھا، ورنہ اس شخص کا وہ حشر کرتی کہ وہ حشر تک یاد رکھتا۔ وہ متنفر سوچوں
کہ الاؤ میں جلتی کوڑتی ضبط کی حدود کو چھو رہی تھی۔ ویسے آپ کا بیبی کتنے ماہ کا ہو گیا ہے؟ ٹی وی پر ایڈ آ رہا تھا، تبھی وہ عورت اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے اچانک پوچھا تھا، 5واں لگے گا اگلے ہفتے؟ وہ بھی سنبھل کر بولی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا ہے، بالکل فلموں والے بچوں جیسا۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس نے سوئے ہوئے انس کے سرخ و سفید گال کو چھوا۔ انس عباسی، وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولی تھی۔ اسے کوئی فکر ہی نہیں تھی کہ کوئی کیا بولے گا۔ وہ اس ٹاپک پہ دلچسپ لگا ہی نہیں تھا اسے، جس پر عورت نے چونک کر اس کا بے تاثر چہرہ دیکھا، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایسے جیسے کوئی لطیفہ سنا دیا ہو۔ مطلب آپ بھی جبران عباسی کی فین ہیں؟ اف، نہ پوچھیں، جب سے پتہ چلا ہے جبران عباسی کے بیٹے کا نام انس ہے، میرا بھی شدید کرش آیا ہوا ہے اس نام پر۔ لیکن کیا کریں، میری بیٹی ہوئی ہے، وہ بھی جبران عباسی کے بیٹے سے 2 ماہ بڑی ہے، ورنہ میں نے رکھ ہی دینا تھا۔ وہ پور امید دنیا پر قائم ہے نا، رکھنا تو ہے مجھے یہ نام، امید پر ساری دنیا قائم ہے، رکھنا ہے مجھے نام، وہ لجا کر بولی۔ تو زرناب نے تعصب نظر اس پر ڈالی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، جس شدت سے وہ ہر جملے میں جبران عباسی کا نام لے رہی تھی، استعمال کر رہی تھی۔ وہ اس کی محبت اور عقیدت کا اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جبران عباسی کی بہت بڑی فین ہے۔ کیا واقعی ان کا نام انس عباسی ہے؟ یہ جبران عباسی کا ہی بیٹا ہے؟ وہ کہہ کر بیگ اور انس کو سنبھالتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ جبران عباسی کا ہی بیٹا ہے، مذاق تو نہیں کر رہی؟ وہ عورت ہنس پڑی۔ آپ کو لگتا ہے؟ زرناب کی آنکھیں سکڑی تھی۔ واقعی اس عورت کی آنکھیں اب جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ عورت اور اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اسے بالکل یقین نہیں آتا رہا تھا، کیونکہ زرناب بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ بتا رہی تھی اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ انس عباسی کو لے کر آئے جائیں، میڈم انتظار کر رہی ہے۔ نرس نے آ کر اطلاع دی تو وہ ایک سپاٹ نظر ہونک بنی کھڑی اس عورت پر ڈال کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ جس چیز کو یہ بتائے گی وہ اسی طرح ہونک بنی صورت کے ساتھ اسے دیکھے گی۔ موجودہ دور کے حالات کے تناظر میں جنگل کی آگ کی جگہ سوشل میڈیا پر بات پھیلانے کی مثال زیادہ موقع کی مناسبت سے سوٹ کرتی ہے۔ وہ انس کو ہسپتال سے لے کر ابھی گھر پہنچ کر فریش ہی ہوئی تھی کہ اس کی کولیگ سدرا کی کال موصول ہوئی۔ جواباً اس نے واٹس ایپ میں بھیجے گئے لنکس کو اوپن کر کے دیکھنے کا کہتے فون بند کر دیا تھا۔ پورے سوشل میڈیا پر جیسے انس کے نام کا طوفان آیا ہوا تھا۔ انس کا آدھے کمبل میں چھپے چہرے والی تصویر ہر جگہ گردش کر رہی تھی۔ کوئی جبران عباسی کے نور نظر کو دیکھ کر اس کی زندگی کے کامیاب ہو جانے کی خوشی میں بالکل ہی پاگل تھا، تو کوئی کچھ۔ بیزاری سے وہ سکرول کرتے اس کی نظر ایک الگ قسم کی پوسٹ پر سے گزری تھی، جہاں ایڈمن صاحب جبران عباسی کو رگید رہا تھا کہ وہ بچے کا خیال نہیں رکھتا، وہ بالکل اس کو توجہ نہیں دیتا۔
اتنے بڑے سپر سٹار کا بچہ معمولی سے ہسپتال میں دھکے کھا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کومنٹ میں اندھی عوام بھی اندھی طاقت کا ثبوت دیتی ہوئی لگی ہوئی تھی۔ کوئی تائید کر رہا تھا تو کوئی تردید۔ زرناب نفی میں سر ہلاتی فون آف کر کے بے فکر سو رہے انس کے پہلو میں لیٹ گئی تھی۔ وہ انس کو جس ہسپتال میں لے کر گئی تھی وہ بچوں کا مشہور ہسپتال تھا۔ وہ اس شہر کا سب سے بڑا نہ صحیح لیکن وہ بچوں کے لیے بہت اچھا ہسپتال تھا اور بہت مشہور تھا۔ ورنہ کیا معمولی سے نزلہ زکام کے لیے امریکہ سے ڈاکٹر منگوایا جاتا، صرف اس کے لیے کہ وہ جبران عباسی کی اولاد تھا۔ مطلب حد ہی تھی اندھی اطاعت و عقیدت کی۔ یہ احمق عوام بھی سیلیبریٹیز کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے، خواہ ہی ان سے متاثر ہونے کا نام لے کر انہیں پر ہوا بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ ساری باتیں صرف سوچ رہی تھی اور سوچ ہی سکتی تھی۔ انس کے متعلق اس کے کولیگز میں سے صرف اس کی بہترین دوست سدرا کو معلوم تھا، اور فوٹو میں بھی انس کا چہرہ اتنے واضح نہیں تھا، لہٰذا اسے کم از کم اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ اگر ٹینشن لینے کی ضرورت تھی تو وہ تھی جبران عباسی کی پی آر ٹیم، جس کی نیند چین سب حرام ہو گیا تھا۔ انہیں اس بات کی بہت ضرورت تھی وہ اس بات کی ٹینشن لیں۔ عباسی صاحب نے گھر میں جیسے ہی قدم رکھا تو وہاں ایک طوفان کو اپنے منتظر پایا۔ جواباً بنا کوئی خاص رد عمل دیے وہ جا کر صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ ملازمہ پانی لانے چلی گئی تھی۔ ادھر تینوں ماں بیٹیاں اسٹیشن سے چھوٹی ہوئی ریل کی طرح ایک ساتھ ہی شروع ہو رہی تھی اور ایک ساتھ ہی ٹھہر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھگدڑ مچ گئی ہو، جیسے کوئی ایک ساتھ بولی بولنے کے لیے زور زور سے بول رہی تھی، جس کا ایک بھی لفظ ان کے پلے نہیں پڑ رہا تھا، نہ ہی انہوں نے اس بات کی تگ و دو کی تھی۔ کچھ بولیں گے بھی آپ؟ انہوں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور تن فن کرتی ہوئی زینت بیگم آ کر ان کے پہلو میں ٹکی۔ میں کوئی احمق نہیں ہوں جو بنا سوچے سمجھے منہ میں آئی بات بولتا ہی چلا جاؤں۔ جو معاملات میری سمجھ میں نہیں آتی میں اپنے سے خاموشی کو ہی ترجیح دیتا ہوں۔ عباسی صاحب نے یکدم جیسے اپنے مخصوص روب و سبھاؤ بھرے انداز میں بولے، واہ یہ بھی خوب کہی آپ نے پروفیسر صاحب، جانے تو جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے۔ زینت بیگم تو بھڑ بھڑ جل ہی اٹھی تھی اس درجے لالمی پر۔ کون سا گل کھل گیا ہے جس سے میں لا علم ہوں؟ عباسی صاحب بھی جیسے اکتا سے گئے تھے ان کی اس کھچڑی سے، جو کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہی جو آپ کے عزیزوں نے سوشل میڈیا پر کھلایا ہے، وہ تنک کر بولی۔ سوشل میڈیا پر وقت کے ضیاع کو میں انتہائی کوئی غیر مہذبانہ فعل سمجھتا ہوں، پر افسوس میرا تو پورا خاندان ہی فلم انڈسٹری بنا ہوا ہے۔ آپ کو کس عزیز پر اعتراض ہے؟ اور ہے بھی تو اس سلسلے میں بھلا قریب کیا کر سکتا ہوں؟ عباسی صاحب نے جیسے ساری بات کو کلیئر کرتے ہوئے بولا تھا، آخر آپ ہی تو ہیں توشا صاحب، سارے کے سارے۔ انہوں نے بے نیازی سے پہلو جھاڑے۔ میں اور میری اولاد تو خیر ہے ہی بری، پر میں آپ کے عزیز دوست پروفیسر فاروق کی چالاکیاں کی اور چال بازیوں کی بات کر رہی ہوں۔
وہ عاجز آ کر انتہائی تحقیر امیز انداز میں بولی تھی۔ زبان سنبھال کر زینت بیگم۔ عباسی صاحب کو بھی غصہ آ گیا تھا ان کی اس ناحق زبان درازی اور غلیظ الفاظ کے استعمال کرنے پر۔ ان لوگوں کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کروں گا۔ پروفیسر صاحب یکا یک بھڑکے تو دونوں بیٹیوں نے جھٹ آگے آ کر ماں کو سنبھالا، جبکہ سمرن نے فون باپ کے آگے کیا۔ انس کی تصویر اور یہ سب کیا ہے؟ ایک تہائی حصہ چھپا ہوا ہونے کے باوجود وہ اپنے پہتے کو پہچان گئے تھے، اور پہچانتے بھی کیوں نہ، انہوں نے ہی تو اسے اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا تھا۔ باقی گھر والوں نے تو دیکھا تک نہیں تھا، وہ پہچان گئے تھے۔ 7 پوسٹ اور کیپشن دیکھ کر ان کے ماتھے پر ان گنت ناگوار ریت کے بل پڑے تھے۔ سستی شہرت حاصل کرنے کا آسان طریقہ، کسی سپر سٹار سے بس خود کو منسلک کر لو۔ زینت بیگم زہر خندگی سے واپس بولی، نہیں، میں پوچھتی ہوں، ہمیں کیا کوئی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ زینت بیگم اب اپنی زبان کا زہر اگل رہی تھی۔ وہ غصے سے تنک کر عباسی صاحب کے سامنے بول رہی تھی، ہمیں کوئی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ایک بچہ تک نہیں پال سکتے، جہاں ہم 2 درجن ملازم پال رہے ہیں؟ اور میرے پوتے اور ملازم کی حیثیت بالکل بھی برابر نہیں ہے زینت بیگم، انہوں نے غضب خیزی سے ٹوکا۔ نہ صحیح، لیکن آپ کے عزیز دوست نے حرکت تو کچھ ایسی ہی کی ہے۔ ارے ہم نے تو سوچا تھا بیٹی کا غم تازہ ہے، وہ کم ہی نہیں ہو رہا، لیکن نہیں، ایسا تو یہاں کچھ لگ ہی نہیں رہا کہ ہمیں ان کو بیٹی کا کوئی انہیں غم ہو۔ ہم نے اسی لیے بچے کو ان کے پاس چھوڑ دیا، ورنہ کیا ہم ایک نینی ہائر کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے؟ اور اگر اتنا ہی ان پر بچہ بوجھ بن گیا تھا تو عزت سے سونپ دیتے ہمیں، یا اس کے خرچے کے پیسے لے لیتے۔ ضروری تھا یہ تماشا لگا کر میرے بیٹے کا نام خراب کرنے کی سستی سی کوشش کرنے کی؟ اور بھلا کیا ضرورت تھی بچے کو ٹچے سے ہسپتال لے جانے کی؟ زینت بیگم خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہیں ہر پوائنٹ پر جیسے غصہ آ رہا تھا۔ ہم سے پیسہ لے لیتے اور کسی بڑے ہسپتال میں لے جاتے۔ زینت بیگم کی زبان کے آگے تو گویا خندق ہی تھی، جو شروع ہوئی تو پھر ساری بھڑاس نکال کر ہی چپ ہوئی۔ ہو گیا آپ کا؟ عباسی صاحب نے بڑے ضبط سے سننے کے بعد چبا کر پوچھا۔ زرناب بیٹی مجھے بتا کر انس کو ہسپتال لے کر گئی تھی۔ اب کے جیسے عباسی صاحب نے تھیلے سے بلی نکالی تھی۔ انہوں نے حقیقت سے سب کو آگاہ کیا کہ زرناب ایسے ہی نہیں ایسے ہسپتال میں لے کر گئی تھی، وہ ان سے پوچھ کر لے کر گئی تھی، اور جس ہسپتال لے کر گئی تھی اس کا شمار شہر کی بہترین چائلڈ اسپیشلسٹ میں ہوتا ہے۔ اور جن لوگوں کے متعلق آپ بات کر رہی ہیں، اگر آپ کے پاس دولت کی ریل پیل ہے نا، تو وہ لوگ بھی سڑک چھاپ نہیں ہیں۔ انہوں نے چبا چبا کر ایک ایک لفظ جتایا تو تینوں ماں بیٹیوں نے تنفر سے ہنکارا مرا تھا۔ انہوں تو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، انہیں صرف اس بات سے فرق پڑتا تھا کہ زرناب اگر اس ہاسپٹل میں گئی تھی تو کیوں گئی تھی، اور ان سے پوچھ کر کیوں نہیں گئی۔ اگر سوشل میڈیا پر لکھا بھی گیا ہے تو کیا غلط ہو گیا؟ کب آپ ماں بیٹی یا آپ کے سپوت کو توفیق ہوئی ہے اس معصوم جان کی خبر گیری کرنے کی؟ آپ لوگوں کو تو اپنے ہی سوشل ایکٹیویٹیز سے فرصت نہیں، بھلا اس بن ماں کے بچے کی آپ کیا ہی خبر گیری کریں گی؟ اور بچے سینے سے لگا کر پالے جاتے ہیں، نینی کے حوالے کر کے نہیں۔ عباسی صاحب نے صاف الفاظ میں کہا تھا۔
لیکن آپ کو تو سمجھانا تو تعصب زدہ مگر کرخت نظریں انہوں نے تینوں پر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ پیچھے دونوں ماں بیٹی پیچ و تاب کھاتی رہ گئی تھی۔ ان تینوں ماں بیٹی کے لیے جبران عباسی کی ماں بہن ہونے کا خطاب اس دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ اہم تھا۔ اس خطاب پر وہ حرف آتا دیکھنا ان کے لیے ایسے تھا جیسے سہانے روح۔ دستبردار ہونے کی سوچ شاید ہی ان کی روح قبض کر لے۔ معاملہ اتنا گھمگیر نہیں تھا جتنا سنجیدگی سے ان تینوں نے لے لیا تھا۔ شوبز کے ستاروں کے متعلق تو مثبت اور منفی خبر گردش کرتی رہتی ہے۔ انہیں مطلب ہوتا ہے تو فقط چرچے میں رہنے سے مثبت یا منفی بھلا کیا ہی معنی رکھتا ہے۔ انہیں اس معاملے سے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں تھا۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، صرف ایک یہی فکرہ ان پر پورا آتا تھا۔ لیکن جس مستقل مزاجی سے انہیں کالز موصول ہو رہی تھی، ان تینوں کا بالکل ہی دماغ آؤٹ ہو گیا تھا۔ رات تینوں کی مختلف سوشل میڈیا سائٹس اسکرول کرتے دل و آنکھ جلا کر گزری تھی۔ جبران گھر نہیں آیا تھا جو تسلی ہو جاتی، اور فون بھی اس نے آف کر رکھا تھا، شاید شو کی کامیابی کی خوشی میں رکھی گئی پارٹی کے بعد۔ وہ کسی ہوٹل میں ہی سٹے کر رہا تھا، وہ ہوٹل میں ہی رہ رہا تھا، وہ گھر نہیں آیا تھا۔ ادھر ان تینوں کا نیند چین حرام ہو گیا تھا۔ کال ریسیو کر کر کے چند ایک لائک، فالوورز اور ویوز کے لیے لوگوں نے من آئی نیوز ہر جانب اچھال دی تھی، جس سے ان تینوں کا بی پی بتدریج بڑھ رہا تھا۔ آپ بات کریں گے ان لوگوں سے یا کچھ اور نہیں؟ عباسی صاحب ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو زینت بیگم نے جلے بھنے انداز میں پوچھا تھا۔ جواباً انہوں نے ناقدانہ نظر ہمیشہ نک سک سے تیار رہنے والی اپنی بیگم پر ڈالی۔ نائٹ سوٹ میں بکھرے الجھے بال، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، شب خوابی کی چغلی کھاتی سرخی مائل آنکھیں۔ نفی میں سر ہلاتے وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آپ سے، وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ انہیں کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا، کسی کروٹ بھی وہ سکون سے نہیں بیٹھ رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کر رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا ان لوگوں سے کچھ بات کرنے جیسا ہے۔ بے نیازی سے وہ شانے اسکھاتے اخبار اٹھا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ زہر کا گھونٹ بھرتی، اتنا کہہ کر تن فن کرتی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کون آیا ہے اور یہ آوازیں کیسی ہیں؟ زرناب کو جیسے اچنبھا ہوا تھا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ ابھی ابھی آفس سے آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے بلند ہوتی آواز پر وہ کچن میں لوازمات کی ٹرے تیار کر رہی ملازمہ سے اس نے پوچھا تھا، کون آیا ہے؟ جی، وہ صدف بی بی کی ساس آئی ہیں، خاصی غصے میں لگ رہی ہے۔ ملازمہ نے یوں نیچی آواز میں بتایا جیسے سن لیا تو قیامت آ جائے گی، سوائے عباسی صاحب کے۔ عباسی خاندان کے کسی بھی بندے پر سلامتی بھیجنے کے ثواب سے وہ اجتناب ہی کرتی تھی، لیکن آج وہ جواب دینے کا دن تھا، لہٰذا وہ بیگ سائیڈ اسٹینڈ پر رکھ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ باجی آپ نہ ہی جاؤ جی، بڑوں کی باتیں ہیں۔ ملازمہ چونکہ اس کے مزاج سے
اچھی طرح واقف تھی، لہٰذا ترنت مصلحتاً بولی، جسے سنا انسنا کر کے وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ یقین کریں بھابھی، ہم خود حیران ہیں انس کی تصویر کب اور کس نے لی تھی؟ ہمیں بھلا کیا فائدہ انس کی تصویر میڈیا کو دینے سے؟ آسیہ بیگم لجاجت سے بول رہی تھی۔ فائدے کی تو خیر تم بات ہی نہیں کریں، فائدے تو بہت خیر سے بہت ہیں۔ زینت بیگم کروفرانہ انداز میں دیدے نچا نچا کر بولی تھیں۔ ذرا روشنی ڈالنے کا تکلف کریں گی ان فوائد پر، تاکہ ہماری ناقص معلومات بھی ذرا اپ ڈیٹ ہو جائے۔ وہ جیسے ان کے الفاظ پر تپ ہی تو گئی تھی۔ ڈور فریم میں ٹھہر کر سینے پر بازو باندھتے اس نے ان کے میک اپ سے دمکتے چہرے پر اپنی سپاٹ نظر ٹکائی۔ جبران عباسی سے رشتہ داری کیا کم فائدے پہنچ سکتے ہیں؟ بتاؤ نا، انہوں نے تنک کر تفاخر سے جتایا۔ اچھا، اس نے استہزائیاں ہنستے سینے پر بازو باندھے۔ مثلاً کیسے فائدے اور کیسے فوائد؟ کیا جبران عباسی کے رشتہ دار ہونے کا مطلب ہے ہمیں ہر چیز مہیا کی جائے گی؟ ہمیں اس کے ناطے ہمیں بجلی، پانی، پیٹرول، آٹا، گوشت، گروسری، سبزی، ترکاری سب مفت ملا کرے گی؟ یا ورک ٹیکس، روڈ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، لون ٹیکس، انویسٹمنٹ ٹیکس معاف کر دیے جائیں گے؟ اگر ایسا کچھ ہے تو افسوس ہے، ہم اتنے سال تک ان فوائد سے بے وجہ محروم رہے ہیں۔ اس نے سپاٹ مگر تمسخرانہ انداز میں شانے اچکائے تو زینت بیگم تل ملا کر اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا تھا ایسے الفاظ۔ لڑکی، تم چھٹاک بھر کی لڑکی، جرات، اس کی یہ جرت کہ وہ منہ پہ ان کی بےزتی کرے۔ ان کے الفاظ آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ مقابل آنکھوں میں نفرت کی چنگاری لیے کھڑی لڑکی کا کیا سے کیا کر دے۔ جبران عباسی کی نام و شہرت سے آپ کا دانا پانی چلتا ہوگا، ہمارا نہیں، لہٰذا اس کی نام کی دھونس ہم پر نہیں ڈالیے گا۔ اگر ہم پہلے سمجھتے ہوتے تو بہت پہلے ہی پبلکلی یہ ٹھپا لگا چکے ہوتے۔ ہم عزت دار اور بہت ہی غیور لوگ ہیں۔ کسی کی شناخت اور سفارش کی بیساکھی لے کر چلنا ہمارا ہرگز بھی شیوا نہیں ہے۔ یہ نام جہاں تک ہمارے لیے قابل نفرت اور اذیت کا دوسرا تعارف ہے، اس لیے دھونس ہم پر تو ڈالیں ہی مت۔ برسوں سے جو اس کے اندر لاوا پک رہا تھا اور فقط صدف کا چہرہ دیکھ کر وہ چپ رہتی تھی، آج وہ لاوا جیسے نکل رہا تھا۔ آج اس نے وہ سارے شعلے بنا کسی رکاوٹ کے اگل دیے تھے۔ زرناب، یہ کیسے بات کر رہی ہو تم؟ زینت بیگم کا غصہ اشتعال سے سرخ چہرہ دیکھ کر آسیہ بیگم کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ میں صرف عباسی اور فاروق بھائی کی درینہ دوستی کا لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ ان سے کچھ بن نہیں پڑا تو وہ عجیب سے منطق لے کر پھنکا رہی تھی۔ وہ بے عزتی سے اپنا سرخ چہرہ لیے اب ان سے الفاظ نہیں بن پا رہے تھے۔ وہ کیا کہیں؟ نہیں بھابھی بچی، ہم اب تک لحاظ ہی کرتے آ رہے ہیں، پر مزید ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ایسا کرنے کا۔ آج تو گویا وہ اپنے منہ میں جیسے کلاشن کوف فٹ کر کے آئی تھی۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے لڑکی کی؟ اس دھودھاری تلوار کے آگے تو زینت بیگم جیسی خناٹ عورت کے بھی دھوئیں نکل آئے تھے۔
جس کی اچھی تربیت کی تھی اسے دنیا نے روند کر منو مٹی تلے سلا دیا ہے۔ اب جو ہے یہی تربیت ہے، جس سے برداشت ہو منہ لگے، جس سے نہ ہو وہ ہماری بلا سے جہاں مرضی جائے۔ وہ تنفر سے ہنکار کر بھر کر بولی، کیا کمی کی تھی ہم نے صدف کو؟ ایک اور الزام، وہ اس الزام پر بلا ہی تو اٹھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی یہ لڑکی، چھٹاک بھر کی لڑکی، اس پر الزام ہی تو لگا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے منہ میں کلاشنکوف ہو۔ محبت کی کمی، اپنائیت کی کمی، قدردانی کی کمی، الغرض ہر احساس، ہر چیز کی کمی گنواؤں تو وقت کم پڑ جائے، لیکن جسے خود احساس نہ ہو اسے لفظوں کی بھی مار بھی تو نہیں لگتی۔ وہ زہر خندگی سے جتاتے ہوئے بولی، تو زینت بیگم کی تو بس ہی ہو گئی۔ زرناب چپ کرو اور اندر جاؤ فوراً۔ بھابھی، اس کی طرف سے میں معافی چاہتی ہوں، یہ بچی ہے۔ آپ ایک سیکنڈ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ ارے بڑے بڑے رئیس و امراء مجھ سے ملنے کے لیے ترستے ہیں اور میں یہاں بے عزتی کروانے چلی آئی اپنی۔ وہ پرس اٹھاتی تن فن کرتی ڈرائنگ روم سے نکلی۔ بھابھی پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اسے عقل نہیں ہے، یوں ہی اناب شناب بولتی ہے، بچی سمجھ کر معاف کر دے۔ آسیہ بیگم جیسے بکھلا سی گئی تھی، وہ ان کے پیچھے پیچھے آتے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عباسی صاحب اور فاروق صاحب کی برسوں کی دوستی، کہیں ایک جھڑپ کی نظر نہ ہو جائے، وہ یہی کہتے ہوئے اس بات کا لحاظ کر رہی تھی۔ جی دودھ پیتی بچی ہے وہ۔ انہوں نے ترش نظر بنا شرمندہ ہوئے اطمینان سے کھڑی زرناب پر ڈالی تھی۔ ہاں جی، یہ دودھ پیتی بچی ہے۔ بھائی صاحب کو بتا دیجئے گا اگلے ہفتے آؤں گی انس کو لے جانے کے لیے۔ آپ لوگوں کا خیال کر کے یہاں چھوڑا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا، اب گنجائش نہیں رہی خیال کرنے کی۔ ہمارا بچہ ہے، پال سکتے ہیں ہم اسے۔ وہ دہلیز عبور کرتے آخری میزائل ڈالنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے جیسے اپنی طرف سے کوئی دھماکہ کیا تھا، آئی تو پختہ ارادہ کر کے سنانے تھی، پر ٹھیک ٹھاک بے عزتی کروا کر جاتے مقابل کے خیمے میں آنسو گیس پھینک کر نکلی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے زرناب؟ بولو۔ آسیہ بیگم ہراساں سی چوکھٹ سے ٹیک لگائے مطمئن کھڑی زرناب کے قریب آئی۔ جو ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر دیا۔ چوکھٹ کا ٹیک چھوڑ کر اس نے پشت سے جیسے نادیدہ دھول جھاڑی تھی۔ زرناب، ان کے اعصاب شل ہونے لگے تھے۔ بہت ہو گئی ممی، شرافت، اچھائی، وفاداری، لیکن اب کوئی پتھر پھینک کر مارے گا تو ہم بھی پہاڑ اٹھا کر بدلہ لے لیں گے۔ اچھائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، یہاں اچھے لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، یا تو وہ کرم میں ملتے ہیں یا پھر قبر میں۔ اس لیے اب جیسا دیس ویسا بھیس، یہ والا اصول چلے گا۔ عجیب سے انداز میں کہتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اف میرے خدایا، کیا کروں میں اس لڑکی کا، کیا ہوتا جا رہا ہے اس کو۔ آسیہ بیگم دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام گئی تھی۔ دن بہ دن زرناب کی شخصیت میں جیسے تلخی و جاریت نے قبضہ جما لیا تھا، بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے مزاج کی شوخی، شرارت کہیں دفن ہو گئی تھی۔ ایک شام پھر یوں ہوا کہ ہواؤں کی ضد میں بجھتے ہوئے ایک چراغ نے جلنے کی ٹھان لی۔ تو آپ کو کیا ضرورت تھی بنا میرے علم میں لائے
وہاں جا کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی۔ عباسی صاحب نے ناگوار نظر اپنی بیوی پر ڈالی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ انہوں نے وہاں جا کر کس طرح کا ہنگامہ کھڑا کیا ہے۔ جی آپ تو سارے الزامات کی بوچھاڑ اب مجھ پر ہی کریں گے۔ ان لوگوں نے تو جیسے بہت بڑا لحاظ کیا ہے، بلکہ پھولوں کے ہار ڈالے ہیں میرے گلے میں۔ وہ جو پہلے ہی سلگ رہی تھی، ان کی بات پر شعلہ بن کر بھڑک ہی اٹھی۔ کسی شریف انسان کے گھر جا کر بے سر و پا الزام لگائیں گی تو کوئی بھی انسان رد عمل ہی دے گا۔ ذرا ان کے جذباتی تقریر سے وہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ وہ بالکل بھی ان سے متاثر نہیں لگ رہے تھے۔ وہ ان کی اس جذباتی تقریر پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ ایک تو وہ اپنی زوجہ کی چرب زبانی سے خوب اچھی طرح واقف تھے۔ دوسرا، فاروق صاحب کی زبان ان کی بھڑک کر دی گئی دھمکی سن کر حقیقتاً وہ شرمندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ جی خوب کہی ہے آپ نے عباسی صاحب، ایک آپ کے عزیز دوست اور ان کا گھرانہ ہی شریف ہے۔ ہم تو پیدائشی بدکماش بد فطرت لوگ ہیں نا۔ ان کی مہربانی جو انہوں نے ہمیں عزت سے نوازا۔
لیکن انہیں ان میں سے بھی سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں جیسے ان کا گوہر نایاب مل چکا تھا، اب ضرورت تھی تو بس گرم لوہے پر ہتھوڑا مارتے رہنے کی اور ضد میں انس کو اپنے ساتھ لانے کی۔ چلیں جی، ایپیسوڈ جاری ہے اور آپ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔